اور اس وقت آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان سینئر صحافیوں سے بات چیت کر رہے ہیں. کوئی چھٹیاں نہیں، کچھ نہیں، فیڈرل کیپٹل میں رہیں گے وہ، کیونکہ یہ ایک ایوالونگ صورتحال ہے، چینج ہو رہی ہے. آپ جیسے جیسے دیکھتے ہیں دنیا کے اندر جو رسپانسز آ رہے ہیں، کوئی یہ نہیں آج کہہ سکتا کہ یہ ہفتے کے بعد کیا صورتحال ہوگی، 2 ہفتے کے بعد کیا ہوگی. تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ڈیلی بیسس پہ اس کو مانیٹر کریں گے اور دیکھیں گے کہ ٹریک کریں گے، اپنے ایکسپیرینسز سے دیکھیں گے اور جو باہر بھی دنیا میں ہو رہا ہے اس سے، اور پھر خاص طور پہ جو چائنیز ایکسپیرینس ہوا ہے، جو چائنا نے ہمیں اب تک انفارمیشن دی ہے اور دے رہی ہے مسلسل، تو اس کو ہم فالو کر رہے ہیں اور ان کے ایکسپیرینس سے سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. تو ایک تو میں انشاءاللہ ہفتے میں 2 دفعہ اس کی اپڈیٹ کے لیے عوام کے سامنے آؤں گا، ان کو اس کا بتاتا رہوں گا کہ گورنمنٹ کیا سٹیپس لے رہی ہے، کیا صورتحال ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سب کے لیے کہ ہم نے اس میں سے کوئی چیز، کسی قسم کی چیز سینسر نہیں ہوگی عوام سے، کیونکہ یہ اگر ہم چھپائیں گے کہ کتنے کیسز ہیں تو یہ تو اپنے ملک پر ظلم کر رہے ہیں. یہ سب کے ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہمیں پتہ چلے جب بھی کوئی کیس سپاٹ ہو، تاکہ ہم پھر ایکشن لے سکیں. تو اس لیے ہم مسلسل پبلک کو اویئرنیس، اپنی جو کیمپین چل رہی ہوگی پبلک کو ہم بتاتے رہیں گے سب کچھ. اچھا جی، میں صرف لوگوں کے لیے واضح کر دوں کہ 2-3 کنٹروورسی زبردستی چل رہی ہیں. سب سے پہلے یہ کہ یہ جو تافتان سے یہ جو انفلو آیا ہے، اس کے اوپر ایک ملک میں بلیم گیم چل گئی ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہوا جب جو چیف منسٹر بلوچستان ہیں انہوں نے یہ فیل کیا کہ ان کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. تو میں اس لیے آج 2-3 چیزیں کلیئر بھی کر دینا چاہتا ہوں، پھر یہ بھی ایکشنز بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. شروع ایسے ہوا کہ 15 جنوری کو کے قریب ہم نے فیصلہ کیا، جب چائنا کے اندر یہ ایک دم پھیلی اور اس کا جو بریک آؤٹ ہوا چائنا میں، ووہان پروونس میں، تب ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ اس کے اوپر ہم مسلسل نظر رکھیں، کیونکہ چائنا سے ہمیں خوف تو تھا کہ چائنا سے آئے گی وائرس پاکستان میں. چائنیز ورکرز یہاں کام کر رہے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ چائنا میں. تو چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ مسلسل کانٹیکٹ میں ہم رہے. اس کے بعد جب کم سے یہ جو ہمارے زائرین تھے وہ جب آنا شروع ہوئے تو ہم مسلسل ایران کی گورنمنٹ سے ان ٹچ ہو گئے. ہم ان سے مسلسل بات چیت میں تھے کہ کس طرح ہم نے یہ ڈیل کرنا ہے یہ سچویشن سے. اور ڈاکٹر ظفر، میرے خیال میں جب ہمارا پہلا کیس ہوا 26 فروری کو پاکستان میں، تو ڈاکٹر ظفر اس کے بعد گئے خود تافتان، اور انہوں نے جب تافتان کی جو سچویشن دیکھی تو انہوں نے ہمیں آ کے بتایا کہ بہت برے حالات ہیں. وہ تو ایک یعنی وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی ایسی فیسلٹی تھی نہیں کہ جو آ کے زائرین جب آئے ان کی اسکریننگ کرے. اس کے بعد پھر بلوچستان کے چیف منسٹر کے ساتھ، پاکستان کی فوج کے ساتھ ہم نے مل کے پھر جو بھی اب فیسلٹیز وہاں آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس کے بعد آئیں، اور وہ بڑا مشکل تھا. انہوں نے چیزیں ایئر لفٹ کر کے وہاں سے لے کے گئے، وہ جو اسکریننگ فیسلٹی تھی، تو بڑا مشکل تھا. تو یہ کہنا کہ اس میں کسی کی غلطی ہے یہ بالکل غلط ہوگا، اور کسی کے اوپر الزام لگانا بالکل ایک زیادتی ہوگی، خاص طور پہ چیف منسٹر جام کمال سے، کیونکہ انہوں نے جن پریشانیوں سے گزرے ہیں وہ مسلسل ہم ان ٹچ تھے. پرابلم یہ ہوا کہ ایران کے اندر جب آؤٹ بریک بڑھنی شروع ہوئی تو ایران کے اندر خود کیپیبلٹی ختم ہو گئی ڈیل کرنے کے لیے اس سے. جبکہ چائنا کا میں آج داد دیتا ہوں، جب ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں تھے تو انہوں نے بڑا پریشر تھا ان کے ماں باپ سے کہ ان کو لایا جائے پاکستان میں. تو جب ہم چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ تھے ان ٹچ، انہوں نے ہمیں تب ایشورٹی دی
کہ آپ بالکل ان کو فکر نہ کریں, ہم ان کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. میری جب پریزیڈنٹ شی سے بات ہوئی, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں, ہم ان کو بالکل مانیٹر کر رہے ہیں. اور یہ میں آج چائنا کی گورنمنٹ کو داد دوں گا, ایک کیس چائنا سے نہیں آیا, ایک بھی ابھی تک کیس چائنا سے نہیں آیا. تو یہ بہت بڑا ایک ان کی شو کرتا ہے, ان کی جو آرگنائزیشن, ان کی جو سکلز تھے, جو ان کی افیکٹونیس تھی. لیکن بدقسمتی سے ایران کے اندر ابھی جس طرح آج بھی آپ حال دیکھ رہے ہیں, وہاں آؤٹ بریک بڑھتی گئی اور ان کی کیپبلٹی ڈیل کرنے سے کم ہوتی گئی. میں ادھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو بڑا زور لگاؤں گا, میں انسسٹ کروں گا کہ ایران کے اوپر سے سینکشنز ہٹائی جائیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ وہ اتنی بڑی آؤٹ بریک سے ایک طرف ڈیل کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے اوپر انٹرنیشنل سینکشنز لگی ہوئی ہیں. اچھا, اس کے بعد جو میں آج ہماری جو میٹنگ بھی ہوئی سارے چیف منسٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی کی, دیکھیں دو خطرے ہیں پاکستان کو, دو بڑے خطرے ہیں اس سارے آؤٹ بریک سے. ایک خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ ایک دم سپائک کرتی ہے پاکستان میں, جس طرح ہم یورپ میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم تیزی سے کیسز بڑھ جاتے ہیں, تو انٹینسیو کیئر یا ہاسپٹل کی ضرورت پڑے گی. اب اگر زیادہ نمبرز ہو جاتے ہیں اور 4 سے 5% لوگوں کو ہاسپٹل کی ضرورت پڑتی ہے, تو یہ بڑا سیریس پرابلم ہو سکتا ہے ہمارے لیے. کیونکہ ہمارے پاس چھوڑیں, آج آپ اٹلی کو دیکھ لیں جس کی میرے خیال میں ہمارے سے کوئی 100 گنا زیادہ جی ڈی پی ہوگا, ان کی بائنگ پاور ہوگی. آج اٹلی کے اندر ان کے پاس ہاسپٹل سٹاف نہیں مل رہا, نرسز نہیں مل رہی, ڈاکٹرز نہیں مل رہے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ انٹینسیو کیئر میں وینٹیلیٹرز ہیں وہ نہیں مل رہا ہے ان کو. تو ہمیں میں قوم کے سامنے یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں خوف یہ ہے کہ اگر ایک دم یہاں اس طرح کی سپائک آئی تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ جو لوگ جن کو انٹینسیو کیئر کی ضرورت ہوگی, اور وہ زیادہ تر عمر کے لوگ ہوں گے یا جن کو کوئی لنگز کے پرابلمز ہوں گے, تو ان کو جو پرابلمز ہوگا یہ ہمارے لیے خدشہ ہے. اس لیے میں آج ساری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے سوشل ڈسٹنسنگ, یہ بہت ضروری ہے. اس سے بچنے کے لیے عوام کو اس طرح کا سیلف ڈسپلن اپنے آپ کو اوپر دکھانا پڑے گا جو ہمیں اس مشکل مرحلے سے نکالے گا. اگر تو یہ جس طرح جا رہا ہے, اور اللہ کا شکر ہے ابھی تک پاکستان میں صرف تافتان سے ہی ایک جو کلسٹر آیا ہے, اس کے علاوہ پاکستان میں اس وقت بڑی مینیجبل نمبرز آ رہے ہیں, ہم مینیج کر سکتے ہیں اس کو. ایک یہ بھی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں, اس میں 2-3 رائے ہیں, لیکن ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح کی پاکستان کی گرمی ہے, جو ڈرائی ہیٹ ہے, اس کے اندر یہ وائرس کی ایفیکٹونیس کم ہوتی جائے گی, یعنی پھیلنے کی. تو ہمارے لیے 1.5 مہینے کے اندر اگر ہم اپنے آپ کو یہ ڈسپلن کر لیں کہ ہم پبلک کی پلیسز میں نہ جائیں, اگر کسی کو یہ سمٹمز ہوتے ہیں اس کے زکام کے اور یہ فلو ٹائپ, یہ جو کرونا کے جو سمٹمز ہیں, وہ اپنے آپ کو جو سیلف کوارنٹائن کریں. یہ زیادہ ضروری ہے بجائے آپ ہاسپٹلز میں جائیں, کیونکہ زیادہ تر جو 90% لوگوں کو تو ضرورت ہی نہیں ہے ہاسپٹلز کی. تو اگر وہ سیلف کوارنٹائن کر لیں, اپنے آپ کو گھر میں محدود کر لیں, تو اس سے یہ جو چانسز ہیں اس کے پھیلنے کی وہ بڑی کم ہو جائیں گی. یہ ہمیں دنیا کی اب ایکسپیرینس سے پتہ چل گیا ہے کہ اگر اپنے آپ کے اوپر آپ یہ ڈسپلن کر لیں اور اب گھر میں محدود ہو جائیں اور بوڑھے لوگوں سے دور ہو جائیں, تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اسے ڈیل کرنے کا. مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب جس کو انفیکشن ہو وہ چلا جائے ہاسپٹلز میں, آگے ہاسپٹلز میں مریض ہیں, تو اس میں پھر پھیلنے کا زیادہ ڈر ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی ایک دم پیک نہ آئے اور ہمارے ملک میں ایک دم زیادہ کیسز ہاسپٹل میں کیپیسٹی نہیں ہوگی انٹینسیو کیئر کی. اب وہ این ڈی اے میں کے بیٹھے ہوئے ہیں جنرل افضل, وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم کتنی اس وقت ہماری اسٹیٹ کیا ہے, ہم نے کس طرح باہر کے ملکوں سے ایکوپمنٹ کئی آ چکی ہے, کئی آرڈر ہو گئی ہے. جو سب سے زیادہ فرنٹ لائن کے اندر جنہوں نے یہ جہاد لڑنی ہے وہ ہے ہیلتھ ورکرز, ڈاکٹرز, نرسز,
جو سٹاف کام کرتا ہے ان کے لیے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ان کے کٹس آ جائیں, ان کے لیے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ سارا جو چاہیے, جس طرح کی چیزیں چاہیے وہ آپ کو جنرل افضل بتا دیں گے کہ ہم کس سٹیج کے اوپر ہیں, کتنی آ چکی ہیں, کتنی اور ہم نے آرڈر کی ہوئی ہیں. جو دوسرا خطرہ ہے وہ شاید اس سے بھی زیادہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک معاشرے میں افراتفری پھیل جائے, پینک پھیل جائے, ایک خوف کی فضا پیدا شروع ہو جائے. اور اس کے اندر میڈیا کا بہت بڑا رول ہے اس وقت. میڈیا اونرز کو میں آج خاص طور پہ اپیل کروں گا, جو میڈیا کے اندر ہمارے اوپینین میکرز ہیں, جو اینکرز ہیں, جو صحافی ہیں, یہ بہت ضروری ہے کہ اب تک سنسنی خیز خبریں, بریکنگ نیوز, اس کے اوپر بڑا زور آتا ہے اور وہ میڈیا ریٹنگز کی وجہ سے ہمیں سمجھ آتی ہے. لیکن اس کانٹیکسٹ کے اندر بہت ہم گائیڈ لائنز دیں گے پیمرا کو, ہم جس طرح میں نے کہا میڈیا اونرز کو, کہ یہ جو افراتفری ہے یہ اس ملک میں وہ نقصان پہنچا سکتی ہے جو کرونا نہیں پہنچائے گی. مطلب یہ کہ ایک دم اگر ساروں نے جا کے پینک کر کے چیزیں خریدنی شروع کر دی, کھانے پینے کی شارٹیجز ہو جائیں گی. کوئی بھی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. اگر سارے بھاگے سپر مارکیٹ یا جو دکانوں میں چلے گئے اور کھانے پینے کی چیزیں غائب ہو گئی, ان کی قیمتیں اوپر چلی گئی, اس کا کچھ گورنمنٹ کیا کرے گی اس کا؟ آپ آج دیکھ لیں مغرب کے اندر وہ سوسائٹیز جن کے پاس دولت بھی ہے, ہاسپٹلز بھی ہیں, سب کچھ ہے, ان کے پاس کمی بھی کسی چیز کی نہیں ہے, اور ادھر آپ دیکھیں کہ سپر مارکیٹس خالی ہو گئی ہیں. بلکہ اس سے بھی زیادہ جو خوفناک چیز ہے کہ امریکہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اسلحہ کی دکان کے باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں, لوگ اسلحہ خرید رہے ہیں, اور اس خوف کے اندر کہ اگر کھانے کی شارٹیج ہوگی لوگ ہمارے لوٹنا نہ شروع کر دیں. یہ جینوئن چیز ہے, یہ ہو سکتا ہے. کوئی آج یہاں بیٹھ کے نہیں بتا سکتا کہ یہ کرونا وائرس 1 مہینے میں کیا ہوگی, 2 مہینے میں, 6 مہینے میں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ سارا معاشرہ, ہم سارے مل کے اس وائرس کو فیس کریں. یہ نہ خوف پیدا کر دیں کہ اور یہ سنسنی خیز خبریں. ابھی مردان میں دیکھ رہا تھا کہ ایک گاؤں کو انہوں نے کوارنٹائن کیا ہوا, تو وہ ایک دم میڈیا پہنچ گیا, لوگوں سے انٹرویو کر رہا ہے اور ایک امپریشن دے رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا. اس سے تو افراتفری پھیل جائے گی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب ریئلائز کریں کہ قوم نے یہ جو کرونا وائرس سے جنگ جیتنی ہے وہ قوم جیتے گی, وہ کوئی گورنمنٹ نہیں جیت سکتی. جو ابھی ہماری ڈیلیگیشن مل کے آیا چائنا میں اور پریزیڈنٹ شی سے, تو انہوں نے اپنی قوم کو داد دی ہے. ایک قوم نے مل کے وہ کیا ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مغرب نہیں اس طرح کر سکتی, لیکن ایک قوم نے, ڈسپلن نے, ایک لیڈرشپ نے مل کے اب دیکھ لیں کہ جو تباہی مچنی تھی چائنا میں, جو سمجھ رہے ہیں وہ اب قابو پا رہے ہیں اور ہماری بھی مدد کر رہے ہیں اس کے اندر. تو میں میڈیا سے خاص طور پہ اس کے اوپر یہ کہوں گا کہ اس کا بڑی ذمہ داری آپ نے دکھانی ہے. آگے آنے والے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کدھر تک پہنچتا ہے, لیکن میڈیا کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر. اب دو اس کے اوپر اسٹریٹجیز آ رہی ہیں سامنے. ایک اسٹریٹجی ہے جو کہ سندھ حکومت نے کراچی میں لاک ڈاؤن کر دیا ہے. دوسری ہماری اسٹریٹجی ہے. اصل میں اس میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. لاک ڈاؤن کا مطلب کیا ہے, لاک ڈاؤن کیا ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو بھی جدھر بھی لوگ جمع ہو سکتے ہیں, لوگوں کو جمع نہیں ہونا چاہیے. مثلا کرکٹ میچز ختم کر دیے, سکولز, یونیورسٹیز, سنیماز, اور کہیں بھی جدھر بھی کوئی اجتماع ہو وہ ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وائرس پھیلتی کیسے ہے. لیکن ہم نے یہ ایک جو کراچی کے اندر انہوں نے ٹوٹل لاک ڈاؤن کا اس وقت سوچا ہوا ہے, ہم اس سے تھوڑا پیچھے ہیں. اور اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کا وہ صورتحال نہیں جو مثلا اٹلی کی ہے. ان کی جو پر کیپٹا انکم ہے, ان کے جو حالات ہیں ہمارے سے بہت بہتر ہیں. یہاں ہمارے چھابڑی والے ہیں, چھوٹے دکاندار ہیں, ہمارے ڈیلی ویجرز ہیں,
وہ لوگ جو بیلچا لے کے بیچارے انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی کام ملے گا. تو اگر ہم پورا لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں تو یہاں ہمیں خوف ہے کہ 1 ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے یہ کیا کریں گے لوگ. کیا ہمارے پاس لاجسٹکس ہیں کہ ہم ان سب تک پہنچ جائیں گے؟ اور اگر یہاں مشکلات ان کے آگے سامنے، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو بڑی جو میں نے شروع میں کہا کہ جدھر بھی لوگ جمع ہو سکتے ہیں وہ تو ہم کہہ رہے ہیں نہ جمع ہوں. ہم یہ بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے اوپر ڈسپلن امپوز کریں کہ کہیں ان جگہوں پہ نہ جائیں جدھر کراؤڈز ہیں. لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک خاص، اور انشاءاللہ ٹیوزڈے کو اناؤنس کروں گا میں، ایک انسینٹیو دینے لگے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کو. وہ جو کبھی پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیو نہیں دیے گئے. اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو نوکریاں ملیں، لوگ جا کے مزدوری کریں، کوئی پیسہ چلے، کوئی اکانومی چلے. کیونکہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ اس طرح کے لاک ڈاؤن کے اندر ہم بچانا جائے لوگوں کو کورونا سے اور یہاں بھوک اور افلاس سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں. اس لیے ہم نے ایک یہ بیلنس ٹرائی کرنا ہے کہ ایک طرف لوگ جمع بھی نہ ہوں اور اس کو مانیٹر کریں علیحدہ طرح. وہ بھی میں آج ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کو پورا استعمال کریں گے، ڈیٹا پورا تیار کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے کم از کم کنسٹرکشن کے جو ہمارا سیکٹر ہے اس کو اب ہم پورا انسینٹیوائز کریں گے، پوری اس کے لیے سہولتیں پیدا کریں گے تاکہ وہ کنسٹرکشن کا وہ جو سیکٹر چلے تاکہ لوگوں کو نوکریاں ملیں. چیئرمین این ڈی ایم اے کا صحافیوں سے مکالمہ جاری ہے. At the moment we are also in communication with them کہ ہم یہ جو 800 کے قریب وینٹیلیٹرز ہیں ان کو اگلے 4 سے 6 ہفتوں میں 6000 وینٹیلیٹرز پہ لے جایا جائے. یہ جو میں جتنا ڈیٹا آپ کو دے رہا ہوں اس میں آرم فورسز کی جو ہاسپٹلز ہیں وہ شامل نہیں ہیں. There are number of items جو کہ ہم پاکستان کے اندر ہی کرا چکے ہیں اور بک کرانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر کچھ ایڈوانس پیسہ نہ دیں تو ہمارے یہاں ایک ٹینڈنسی ہو رہی ہے کہ not only in پاکستان but all over the world ایکسپونینشلی پرائسز ان کی انکریز ہو رہی ہیں. تو ان چیزوں کو لاک کرنے کے لیے ہم لوگوں نے آلموسٹ جو کوانٹٹیز میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں اتنی کوانٹٹی ود ان پاکستان ان کو لاک کیا گیا ہے. ریسنٹلی ہم نے فرسٹ کنسائنمنٹ کا ایک آرڈر دیا ہے جس میں تھرمل سکینرز ہیں، پی سی آر اکوپمنٹ ہے. بیسیکلی یہ وہ اکوپمنٹ ہے جو کہ ٹیسٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے اور پی سی آر ٹیسٹنگ کٹس ہیں 1 لاکھ. And let me also explain it to you that ایک کٹ سے minimum 90 ٹیسٹ ہوتے ہیں. That means کہ اگر یہ پی سی آر کٹس ہمارے پاس تقریباً 1 لاکھ کے قریب آ جائیں گی تو ہم 90 لاکھ ٹیسٹ کنڈکٹ کر سکیں گے انشاءاللہ. وینٹیلیٹرز کا میں آپ کو بتا چکا ہوں 1500 کے قریب 1200 سے 1500 کے قریب I want کہ ہمیں ریسنٹلی مل جائیں. We are trying to explore German market جہاں سے مجھے امید لگ رہی ہے کہ کچھ مل جائیں گے and hopefully we will be getting tomorrow's اگر کل فلائٹ ہوئی تو 25 وینٹیلیٹر ملیں گے. N95 ماسک جو ہیں وہ 200,000 آرڈر کیے ہیں مینلی ان لوگوں کے لیے جو کہ اسپتالوں میں کام کر رہے ہیں. موبائل ایکس ریز کی کنڈیشن پاکستان میں تقریباً ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں وینٹیلیٹرز کی ہے. ایکس ریز کی تعداد تھوڑی سی وینٹیلیٹر سے زیادہ ہے. ہم پلان کر رہے ہیں کہ اس تعداد کو ڈبل کر دیا جائے. ایٹ دا مومنٹ جو 3 انٹری ہیں ویسٹرن بارڈر پہ اس کے اوپر 600 300 اور 300 سنگل بیڈ ود سنگل واش روم اکاموڈیشن جو ہے وہ اگلے 5 سے 7 دنوں میں بن جائے گی اور اگر ضرورت ہوئی تو فالوڈ بائی another 1000 rooms at all these 3 places distributed. جی ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے. افیکٹیز کا نہیں پتہ چل رہا اور جو ایک میڈیا کے اوپر جو الزام بھی آ رہا ہے. اور دوسرا دیکھیں جو ایک پورٹل بنایا ابھی گورنمنٹ آف پاکستان نے 2 دن پہلے اپ ہوا ہے وہ پورٹل بھی انگریزی زبان میں ہے.
ایک تو میسز کی زبان میں ہے ہی نہیں وہ پورٹل, اور تو ریجنل لینگویجز میں بھی ہونا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ تو بتائیں کہ آپ ابھی ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو اس طرح ایڈوائز کریں اور گائیڈ کریں. ہمیں بھی فلو آف انفارمیشن ہونی چاہیے کہ لوگ کس طرح سے ایک دوسرے کو ہیلپ کریں. ہمیں کمیونٹی بلڈنگ کرنی پڑے گی, ہر علاقے میں ہمیں کمیونٹی بلڈنگ کرانی پڑے گی کہ والنٹیئرز لے کے 100 والنٹیئرز لے کے. تو I mean we should know the scope and the extent of it as well. میں سب سے پہلے سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ جو ایکوریٹ فگر ہے وہ پبلک میں جائے, وہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے, کیونکہ ہم نے آج سیٹ اپ کیا ڈیٹا جو ساری ایجنسیز ISI FIA وہ ساری کمبائن کر کے منسٹری آف انٹیریئر سارا ہم کمپائل کر رہے ہیں, پوری میپنگ کر رہے ہیں کہ کدھر کدھر لوگ جا رہے ہیں, اور پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی ہم استعمال کرنے لگے ہیں تاکہ پتہ چلے کلسٹر میں کتنا پھیلتا ہے. سو پہلی چیز تو یہ سب کے ہمارے انٹرسٹ میں, اور اس لیے میں نے آج کہا کہ یہ ریگولرلی میٹنگز کریں گے ڈاکٹر ظفر, ہماری ٹیم, اور ہر روز 2 بجے یا جو بھی ٹائم آپ سیٹ کریں گے پبلک کو بتائیں گے کہ ایکچوئل پوزیشن کیا ہے. جو میں چاہتا ہوں میڈیا کی طرف سے جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ مجھے جو نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں مغرب میں کہ ایک دم چیزیں غائب ہو رہی ہیں سپر مارکیٹ سے, چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, جس طرح میں نے کہا بندوقیں اٹھا رہے ہیں. ہمارا یہ وہ ملک ہے جو دنیا میں ٹاپ 4-5 ملکوں میں سب سے زیادہ خیرات دیتا ہے. ہمارے میں ایک ڈفرینٹ لوگوں کے اندر ہے. جو میں چاہتا ہوں کہ اور جو میری سب سے بڑی مخالفت ٹوٹل لاک ڈاؤن پہ یہ ہے کہ دیکھیں وہاں تو لوگوں کو یہ حالات نہیں ہیں. یہاں ہمارا چھابڑی والا جو بیچارہ بیچ کے جا کے گھر اس نے کھانا بچوں کو پالنا ہے, وہ سب سے زیادہ رسک پہ ہیں. سو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں, میں ابھی دیکھ رہا ہوں, لیکن ہم ایک بڑے پیمانے پہ ایک یہ سارا جو نچلے طبقے کے لیے احساس پروگرام کے اندر ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم یہ کسی طرح یہ جو سیفٹی نیٹ نچلے طبقے کے لیے, اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن سے کنسٹرکشن ہم متاثر ہو, بیکاز کنسٹرکشن ایک چیز ہے کہ اگر وہ چل پڑی, کیونکہ اس میں تو کوئی لوگ جمع نہیں ہوتے, اس میں تو اور طرح کا اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم لوگوں کو روزگار ملتا جائے گا جو کہ ہمارے پاس کیپیسٹی پرووائڈ کرنے کی جو نہیں ہوگی. جی السلام علیکم. جی ایک تو میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگ آئی نو کہ ہیلتھ کیئر سسٹم ہمارا یہ نہیں ابھی بوجھ لے سکتا, تو جس طرح سارس کے لیے چائنا نے فیور کیمپس بنائے تھے, آر وی لوکنگ انٹو سم تھنگ لائک دیٹ؟ سیکنڈلی آپ سے ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے کہ ایک ایسے ٹائم کے اوپر وین کوئی ناگہانی آفت آ جائے یا اس طرح کی کوئی انپریڈکٹیبل سرکمسٹانسز ہوں, یو ہیو فائنینشیل کانٹریکٹس کے اندر کلوز فورس میجور کا وے یو کین ایکچولی ریوائز اے لاٹ آف تھنگس. تو ایون دو یہ سوال اٹھ رہا ہے IPPs کے IMF کے حوالے سے بھی, بٹ آئی فگر ایون وتھ سرکولر ڈیٹ آپ IPPs کے کانٹریکٹس کو ریوائز کر جی ہاں IPPs بھی ہاں وہ بھی I mean you can actually redefine your circular debt altogether right now if you look into the IPP contracts and also with the IMF right now. Are we in a state right now where we can actually essentially go to them? Unka dry powder is enormous, and with the US is essentially has veto power right now. Do you think you can speak to the US secretary over there, Stephen Mnuchin, کہ یار ہمارے لیے اگلے 3 سال کے لیے 0% پہ لے آئیں یا ساری ٹرمز کو ریوائز کیا جائے, یا are we not in that kind of a position of an emergency where we want to look into these things? دیکھیں جی فورس میجور جو ہے ویری ایکسٹریم اینڈ ڈراسٹک کائنڈ آف اے سچویشن. Nobody thinks that we are in that situation right now, and inshallah let's hope that we don't get into a situation کہ ہم ایسی سچویشن میں نہیں آئیں کہ خدا نخواستہ جو بہت بری ہو ہمارے ملک یا اکانومی کے لیے. لیکن جو آپ کا بنیادی نقطہ ہے کہ اس موقع کے اوپر ہم کس انداز میں اپنے جو تعلقات ہیں انٹرنیشنل فائنینشیل سیکٹر کے ساتھ اس سے جتنی ممکنہ امداد لے سکیں یا جتنے ٹرمز بہتر کرا سکیں وہ کریں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ IMF کے ساتھ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جو بھی اخراجات ہوں گے اس سارے سلسلے میں وہ ہمارے ڈیفیسٹ کی طرف کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے, ایک چیز. دوسری ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے کہ کیسے یہ جو ہم پیکیج دینے جا رہے ہیں جس میں مراعات ہوں گی ہمارے اپنے
انڈسٹری کے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے جو پہلے پلان نہیں تھی، لیکن اس وجہ سے، اس وائرس کی وجہ سے، تو انہوں نے بھی ایگری کیا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ دیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہمیں مزید فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہوئی تو ہم ان کے پاس جا سکتے ہیں اضافی سپورٹ لینے کے لیے. چوتھی چیز یہ کہ جو ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے ان سے ہم نے بات چیت کی ہے اور اس کی تفصیلات بھی انشاءاللہ ٹیوزڈے کو بتائیں گے کہ کس طرح انہوں نے بھی اگری کیا ہے کہ بہت ہی آسان شرائط کے اوپر وہ مزید فائنینشیل سپورٹ دیں گے تاکہ ہم اس سچویشن میں اچھی طرح سے نپٹ سکیں. اور جو ہمارا بیسک گول ہے، جو بنیادی گول ہے کہ ہم اپنے لوگوں پہ جتنی بھی کم جو ہے تکلیف ڈالیں اس کو وہ ریئلائز کریں. مہر، ساری دنیا میں سارے ملکوں کی سب سے بڑی پرائیورٹی ہو گئی ہے کہ اپنے لوگوں کو کوشن کریں. اب جو یونائٹڈ سٹیٹس نے جو پیکیج جو ابھی بات ہو رہی ہے 1000 ارب ڈالر کی، اب سوچیں ہمارا جو ٹوٹل بجٹ کتنا ٹیکس کلیکشن کیا 45 ارب ڈالر ہوگی، 45، اور وہ 1000 ارب ڈالر کا پیکیج دے رہے ہیں. انگلینڈ میں 350 پاؤنڈ ارب. سو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان ساروں کو اب پتہ چل گیا ہے کہ اس کا امپیکٹ پڑنا ہے ان کے لوگوں کے اوپر. تو ہم نے یہ جو ہم نے ابھی سے برین سٹارمنگ شروع کی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ٹیوزڈے کو ہم ایک پورا پیکیج دیں گے کہ کسی طرح ہم نے کوشن کرنا اپنے لوگوں کو بھی. ایک چھوٹا سا امپورٹنٹ سوال ہے کہ پھر ان ساروں سے سیکھتے ہوئے انہوں نے تو اپنے بارڈرز کو سیل کر دیا، تو ہم اپنے بارڈرز کو کیوں اوپن کر رہے ہیں؟ افغانستان کے ساتھ صرف ٹرکس آ رہے ہیں، جو ٹرک پھنسے ہوئے نا وہاں، اس کے لیے ہم کر رہے ہیں. اور یہ پرابلم، میں آپ کو ایک پرابلم بتاتا ہوں ہوا جو ہمارے پاس اس وقت ہے، وہ یہ کہ ہمارا تقریباً 1.5 لاکھ باہر پاکستانی جو اس وقت پھنسے ہوئے آنا چاہتے ہیں واپس. اور اس کا ایک بڑا ہمارے اندر آپس میں چلی ہے کہ ہم کیا کریں، کیونکہ یہ ملکوں سے آ رہے ہیں جدھر ابھی سپائک کر رہی ہے، یعنی جو اس وقت جو وائرس تیزی سے اوپر جا رہی ہے وہ یورپ، امریکہ، ان ملکوں میں بڑی کوانٹملی ہمارے سے زیادہ تیزی سے اوپر جا رہی ہے. تو ہم نے آپس میں اس کے اوپر پوری ڈیبیٹ کی ہے کہ ہم ان کو اگر اس وقت لے کے آتے ہیں تو ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں ان کو کوارنٹین کرنے کی یا ان کو صحیح معنی میں اتنی زیادہ بلک کو دیکھنے کے لیے. اور ہمیں ڈر یہ ہے کہ وہ اگر، اور اس وقت تو جو ہم ٹریس کر رہے ہیں زیادہ جو تافتان سے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے، ان کو سارے ان کا ہمارا سارا ڈیٹا پتہ ہے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں، تو ان کو تو ہم کر سکتے ہیں. لیکن اگر 1.5 لاکھ لوگ آئیں گے اور وہ کہیں اسپریڈ کر جائیں گے، تو اس لیے ہم نے NDA میں سے پوچھا کہ کب تک وہ فیسلٹیز ہو جائیں گی جو کہ ان کو کیٹر کر سکتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ 2 ہفتے تک وہ کر سکتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم 2 ہفتے انہیں کہیں کہ ابھی باہر رہیں جب تک کہ ہم اپنی فیسلٹیز تیار کرتے ہیں تاکہ یہاں لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکیں. سر ایک تو میں پوزیشن ذرا تھوڑی سی کلیئر کر دوں. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میڈیا پہ بلیم گیم اس طرح کی بات، میرے سامنے کوئی 8-10 ٹیلی ویژن میرے سامنے ہوتے ہیں، کاشف عباسی صاحب کے سامنے بھی ہوتے ہیں، سب کے سامنے ہوتے ہیں. تو ابھی تک تو میڈیا اکتوبر 2005 کے بعد اتنا سینسیبل پلے کر رہا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. دوسرا، جب بھی ہم کوئی ڈیتھ کی خبر دیتے ہیں یا نمبرز کی، تو اس میں آپ کی پروونشل گورنمنٹس بتا رہی ہوتی ہیں، آپ کا آپس میں رابطہ میرا خیال ہے اس کو بہتر کریں، کوارڈینیشن کو، کیونکہ ابھی تک ایسا ہے نہیں. سندھ گورنمنٹ کو رپورٹ کرتے ہیں ہم، یا پھر کسی ہاسپٹل سے باہر ڈاکٹر آ کے خود بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے اپنا انٹرنل سسٹم ٹھیک کر لیں. تو میڈیا میں ایسی ابھی تک کوئی چیز ایسی نہیں آئی کہ اس نے کوئی نمبر دیا ہو اور وہ غلط ہو. ایک بات. دوسری بات ہے WHO نے بھی اپنی ایک ویب سائٹ دی ہوئی ہے، اور ویب سائٹس ہیں مختلف اداروں کی، وہ ساری بتا رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے اس کو میرا خیال ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومتیں آپس میں کو کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. دوسرا سوری میں اس کو کریکٹ کر دوں. جو ہم بات کر رہے ہیں، ہم یاد رکھیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آگے خطرہ کیا ہے، آگے خطرہ کیا ہے.
تو خطرہ تو ایک یہ ہے کہ لوگ اگر لوگوں نے احتیاط نہ کی، اور اٹلی کے اندر یہ پھیلا اس لیے ہے کہ اٹلی کے لوگوں نے جب انہوں نے شروع میں کسی نے پرواہ نہیں کی تو انہوں نے تو چھٹیاں بنانی شروع کر دی، اس کی وجہ سے زیادہ تیز پھیلا. تو ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ جس طرح اب ہم دیکھ رہے ہیں، ہم تو باہر دیکھ رہے ہیں نا اس وقت، جس تیزی جس طرح خوف آنا شروع ہو گیا معاشرے میں، وہ دیکھیں وہ معاشرے جن کے پاس کوئی کمی نہیں ہے چیزوں کی، وسائل کی، کھانے پینے کی. یہاں ہمارے 25% لوگ تو بالکل ایبسلوٹ پاورٹی میں ہیں، باقی 40% تک بھی غربت کی لکیر کے ارد گرد ہے. خوف یہ ہے کہ اگر یہاں سنسنی خیز خبروں سے جو وہاں ہوا ہے، کہ کوئی وجہ یہ ہے نا کہ لوگ اسلحہ کی دکان کے باہر لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ ہم اس سے اوائڈ کروا رہے ہیں. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایکوریٹ انفارمیشن آپ کو ہر روز دیں گے، اور صرف جو میڈیا سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جتنی آپ اس کو کریں گے سینسنیشنلائز، اس کو سنسنی خیز، اس کا امپیکٹ پڑنا ہے لوگوں کی افراتفری میں، اور اس سے خطرہ ملک کو اس سے زیادہ ہے. جی کاشف. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کا ورسٹ کیس سیناریو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ بیکاز ہم شاید یو کے ماڈل کے قریب تر جا رہے ہیں. یہ ناٹ ٹیسٹنگ، پبلکلی ٹیسٹ نہیں ہو رہا انلیس آپ کی ٹریول ہسٹری ہے یا آپ کے ٹریول ہسٹری پلس سمٹمز ہیں. ایوری ڈے پیپل آر کمنگ آؤٹ سیئنگ ہم نے یہ ٹیسٹ کرایا پازیٹیو، اور ٹیسٹ اپنی مرضی سے وجہ سے کرایا. سو آپ کیا کہہ رہے ہیں، لاک ڈاؤن بالکل نہیں ہو سکتا، یا ایکسٹریم کیس میں لاک ڈاؤن از اسٹل این آپشن؟ دوسرا سر، جس کو آپ کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن ہم نے نہیں کرنا، میں آپ کو 3 سے 4 مثالیں پچھلے 2 دن کی دیتا ہوں. کل گورنر ہاؤس میں ایک فنکشن ہوا ہے، اوتھ ٹیکنگ ہوئی ہے، کم از کم 500 لوگ اس اوتھ ٹیکنگ میں تھے. ایک جنرل صاحب کی والدہ صاحب کا انتقال ہوا، سر چیک کریں جنازے میں، اور کل کل پہ موہت بھی شاید گیا ہوا تھا ادھر. اچھا نہیں گیا تھا، سوری. سو ادھر کہتے ہیں کم از کم 2000 لوگ اس جنازے میں تھے. ریسٹورینٹس باہر جا کے دیکھیں، بھرے پڑے ریسٹورینٹس. نوبڈی از ٹیکنگ دی سوشل ڈسٹینسنگ سیریسلی. If they don't and it explodes, then we will be the next Italy in the making, because ہمارے یہاں پہ لوگوں کو تو اس کا خیال ہی نہیں ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کیا ہے. گھر میں اگر چھٹی ہے، ڈانس پارٹی شروع ہو گئی، معافی چاہتا ہوں I'm openly saying that, but اس کے اندر سے پتا چلا کہ the guy who was throwing it was tested positive. اب he has put a message on his Facebook کہ جو میرے سے رابطے میں پلیز آ کے ٹیسٹ کرائیں because I've been tested positive کورونا کے ساتھ. We can't do social distancing. We don't want to become another Italy, do we? دیکھیں فروری میں ہم لوگوں کو احساس ہو گیا تھا کہ سوشل ڈسٹینسنگ کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں مورلی اتنی کریج نہیں تھی کہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہہ سکیں کہ مسجدوں میں، خانگاہوں میں، جنازوں میں اور کل میں نہ جائیں، کیونکہ ہمارا کلچر اور مذہب کا سارا بیک گراؤنڈ ایسے. اب ہمیں اردو میں لوگوں کو کسی طرح سے بتانا پڑے گا کہ آپ کہیں پہ بھی جہاں پہ ڈسٹینس آپ کا ریڈیوس ہوتا ہے 4-5 فٹ سے، وہاں آپ اکٹھے نہ جائیں. اس موقع پہ ایران کو دیکھیں، سعودی عرب کو دیکھیں، GCC کنٹریز دیکھیں، انہوں نے تو مسجدیں بائی اینڈ لارج بند کر دیں. ہمارے ہاں نہ ہم مزار بند کر پاتے ہیں، نہ مسجد، نہ داتا دربار، نہ یہ بری امام. تو کراؤڈ ہمارا اکٹھا ہوتا ہے جہاں ڈسٹینس 4-5 فٹ سے اس کا ریڈیوس ہو جاتا ہے. یہ آپ کو گورنمنٹ کو اردو میں، پنجابی میں، بروہی میں، سندھی میں یہ چیز بتانی پڑے گی لوگوں کو، تاکہ اس کو پھر، کیونکہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ مسجد بند کرو. لاک ڈاؤن ناٹ این آپشن ان اینی کیس. ون سیکنڈلی سر ٹیسٹنگ، کیونکہ کل آپ نے بورس جانسن کو سنا ہوگا، میسو ٹیسٹنگ، بگ ٹیسٹنگ کو شروع کر رہے ہیں، بیکاز انہوں نے پہلے ٹیسٹنگ نہیں کی تھی، اس لیے ان کو نمبرز کا پتہ نہیں تھا. اب ایوری بڈی کمنگ فرام دی UK از ٹیسٹنگ پازیٹیو. South Korea and China are the models you want to if you don't have the tests and resources. میری بات سنیں، دیکھیں ایک ہے ٹوٹل لاک ڈاؤن میننگ کے لوگوں کے اوپر کرفیو لگا دو کہ گھروں میں لوگ ریسٹرکٹ ہو جائیں. کئی جگہ اب اٹلی کے اندر وہ ادھر پہنچ گئے ہیں، ٹوٹل انہوں نے کرفیو لگا دیا. ہاں فرانس میں بھی انہوں نے کہا. پلیز اس کی ایک چیز یہ اس کے دیکھیں، اس کا سوچ لیں کہ یہ انفرنا بڑا مشکل چیز ہوتی ہے. میں یعنی آپ اب فوج یا کیا کریں گے یا پولیس کریں گے، جو ٹوٹل لاک ڈاؤن ہے وہ بڑا مشکل کام ہے. اس کے اندر بڑی اور بھی چیزیں ہونی چاہیے، یعنی ان کو پرووائڈ کرنا چاہیے لوگوں کو، کھانا پینا، اور پھر سسٹین کرنا. اچھا پھر اس کی سسٹین کرنا ہے. مثلا آپ لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں 2-2.5 ہفتے، اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ علیحدہ ہے، اور بڑھنا شروع ہو جاتی ہے آپ کی یہ لاک ڈاؤن کے باوجود، کیونکہ لاک ڈاؤن کبھی بھی پوری طرح انفورس نہیں ہوتا ہے. اس کی بڑی مثال، تو اگر وہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں. سو اس لیے
ایک انکریمنٹل سوچا ہوا ہے کہ ہم کلسٹرز فالو کریں, دیکھیں کدھر کدھر آ رہا ہے, اس کو پورا فالو کریں اور پھر ان اسپیسیفک جگہوں کو لاک ڈاؤن کریں کہ اگر ہم کرتے ہیں. اور دیکھیں یہ مجھے کئی لوگوں نے مثالیں دی, خیر مشورے تو اب بہت آ رہے ہیں تائیوان کے اور سنگاپور کے. 4 سنگاپور تو کراچی میں فٹ ہو جائیں گے, ان کے لیے بالکل, اور $50,000 ڈالر پر کیپٹا انکم ہے. یہاں بالکل ایک مختلف سیناریو ہے, اس لیے ہم فالو کر رہے ہیں. ہم نے اس لیے فیصلہ کیا کہ ہم ہر روز اس کو مل رہے ہیں, ساری یعنی ہماری ساری ایجنسیز کو فالو کر رہی ہیں, ہمارا ایئرپورٹ سے آئی ٹی کو استعمال کر رہے ہیں, اور دیکھتے جائیں گے. اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم یہ کر بھی سکتے ہیں ایونچولی, لیکن سٹیپ بائی سٹیپ ہم جانا چاہتے ہیں, کیونکہ اگر اس سٹیج کے اوپر ہم وہ کر دیں اور اگر پھر بھی بڑھتا رہے تو اس کے بعد اس کا فلپ سائڈ کیا ہے؟ یو ہیو ٹو لک ایٹ آر ہیلتھ, جو ہماری اس ٹائم فیسلٹیز ہیں. این ڈی اے میں پرسوں یہ آرڈرز پلیس کرنے شروع کیا, آئی نو دس, ڈے بفور یسٹرڈے 2000 وینٹس آل اوور پاکستان, 2000 wents all over Pakistan, and that caters to already sick. There's a New York Times story, 18,000 vents will be needed in New York alone, 740,000 in America اگر یہ worst case scenario ہے. اگر یہاں worst case scenario آتا, which we are afraid of, everybody is scared کہ God forbid it spikes, and spikes like Italy, ہمارے پاس تو وہ ریسورس ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کسی جگہ کر سکیں. ویسے کاشف دیکھیں, ہمارے ساتھ ہندوستان بھی ہے, ہندوستان میں ہماری طرح کے حالات ہیں اور بڑا ہے, تو ہندوستان میں اس طرح کی سپائک نہیں آ رہی, وہاں بھی کیسز ہو رہے ہیں. دیکھیں نہیں میں آپ کو بتاؤں, ٹیسٹ اس لیے یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ چھپی رہے گی, یہ چھپی نہیں رہتی, کیونکہ لوگوں نے ہاسپٹل تو جانا ہی ہوتا ہے. جیسے آپ ہاسپٹل جاتے ہیں وہاں, کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک دم الارم بیلز بن جاتی ہیں, اس لیے یہ ایسی چیز نہیں ہے. ہم فالو کر رہے ہیں. دیکھیں ورسٹ کے سیناریو ہے, جو بھی ہوگا سارا ملک مقابلہ کرے گا, لیکن اس وقت لاک ڈاؤن کے ہمارے کانٹیکس کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر, کیونکہ ایک نچلا پورا طبقہ بے روزگار ہو جائے گا, آگے وہ مشکل میں ہے, آگے ایک مشکل سیناریو سے ہم نکل رہے ہیں, ہمیں اس کا بھی دیکھنا ہے. تو میں پھر سے کہتا ہوں, ایک بیلنس کرنا ہے ہمارے لیے, ایک کانسٹنٹ بیلنسنگ ہوگی, دیکھتے رہیں گے کہ ان کو بھی ہم پروٹیکٹ کریں اور دیکھتے اس کے اوپر بھی پوری نظر رکھیں. جی ناز خابر. 2009 کے اندر جب سوات میں ملٹری آپریشن ہوا تو سول ملٹری لیڈرشپ اکٹھے بیٹھی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھے ان کو بتایا, اس کے بعد ایک بہت بڑا ایکشن لیا گیا. اسی طرح جب اے پی سی کا واقعہ ہوا, نیشنل ایکشن پلان بنا, اور اس کے بعد بھی تمام سول ملٹری لیڈرشپ اکٹھی ہوئی تو ایک ایکشن اس کے آگے چلا. تو میرے خیال میں یہ ان دونوں مواقع سے ایک بڑی نیشنل ایمرجنسی ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں, مسئلہ اصل میں یہی ہو رہا ہے کہ ایک ٹاک شو کے اوپر اگر ایک گورنمنٹ کا نمائندہ بیٹھا ہے تو ساتھ میں 2 جو ہے وہ اپوزیشن کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ سرٹنلی ایک اختلاف رائے ہے کہ حکومت از ناٹ ڈوئنگ انف. ڈونٹ یو تھنک سو کہ ایک کانفرنس اب کر لی جائے جس میں سول ملٹری لیڈرشپ بیٹھ کے, جو تمام ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز, سرٹنلی ان کے اپنے فالوورز ہیں, ان کے اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے, تو ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے تھوڑی ہارٹ ٹو ہارٹ ڈسکشن کر لیں, کیونکہ ایک کانسٹنٹ حملہ تو حکومت کے اوپر اپوزیشن کی طرف سے آ رہا ہے کہ یو فیلنگ, آپ لوگ جو فیکٹس کو ہائیڈ کر رہے ہیں. اگر باتیں سامنے رکھ دی جائیں سب کے, تو میرے خیال میں تھوڑا سا ٹیلی ویژن کے ذریعے جو میڈیا کے اوپر ایک قومی جسے کہتے ہیں کہ ایک کولیکٹیو رسپانس جو آج تمام لوگوں کی طرف سے. ایک چیز آپ کو بتا دیں کہ 15 جنوری سے ہم نے فالو کیا, 26 اور 9 لاکھ ہم نے لوگوں کو اسکرین کیا. 26 کو پہلا کیس آیا, 26 فیبری کو, اور پچھلے ہفتے جب 20 کیس ہوئے تو ہم نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل بنا کے, اور اس کے بعد ہم نے اسکول بند کیے 20 کیسز پہ. یعنی ایسا رسپانس آپ باقی دنیا میں دیکھیں, انگلینڈ کا دیکھ لیں, امریکہ کے دیکھ لیں, اس کے مقابلے میں جو رسپانس دیکھیں تو یہ رسپانس ایک بڑا سارا وقت کیونکہ فالو کر رہے تھے تو گورنمنٹ نے رسپانس کیا. مجھے کوئی بتا دے اس سے بہتر کوئی رسپانس ہو سکتا تھا. ان کی یہ ریزرویشنز ہیں, میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں, بٹ یہ انہوں نے ایڈوائز کیا کہ جب آپ مین ہاسپٹلز کے اندر کوارنٹین سینٹرز بناتے ہیں تو آپ باقی ہیں ان کو آپ بہت بری طرح ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو ان کو الگ ہونا چاہیے, دوسرا آپ اگر ورک فورس ڈاکٹرز کی مختص کر دیں کہ ادھر صرف یہ لوگ ڈیل کریں گے, تاکہ ہر ایک کے لیے آپ کو سوٹ چاہیے ہی نہیں. پھر جی اس میں جس طرح جی آپ نے مثالیں دیکھی ہوں,
SARS کے دوران بس ٹیسٹنگ سینٹرز علیحدہ ہو گئے. So if you're testing yourself or you're coming in for a test for the corona, اس کی لیبس ڈفرنٹ سیپریٹ ہیں. ان کے کچھ کلینکس کو ٹیک اوور کر کے ہاسپٹل کریٹ کر کے گئے صرف اور صرف کرونا وائرس کے پیشنٹس کے لیے علیحدہ. وائی کانٹ وی ڈو دیٹ؟ ایٹ لیسٹ اس سے یہ ہوگا کہ آپ دونوں چیزوں کو سیپریٹ کر لیں گے. سر اس میں ہم جواب سیدھے رکھتے ہیں جو آپ نے کہا نا. اس میں میں نے جو شروع میں بات کی تھی فیور کلینکس کی, تو اس میں سب کو ملا کے آپ کو ایک جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں, فرسٹ آف آل جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہماری بہت بڑی پرائرٹی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے جو فرنٹ لائن پہ جو ہیلتھ ورکرز ہیں, ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈکس, ان کی حفاظت. کیونکہ دوسرے ملکوں کا ایکسپیرینس بھی ہمیں یہ بتا رہا ہے, ناردرن اٹلی میں 10% سے زیادہ تو ڈاکٹرز خود انفیکٹ ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے. تو ہم لوگ یہاں پہ ہماری پہلی ترجیح, اور جنرل صاحب نے آپ کو بتایا کہ 1600 آئسولیشن بیڈز جو ہیں وہ ابھی تک ہم اسپیسیفکلی فار دس, یہ دوسرے وارڈز کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے, یہ سیپریٹ ہیں, اور ان میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انکریزنگلی ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں ہاسپٹلز جہاں پہ صرف کرونا وائرس سے ریلیٹڈ پیشنٹس کو ڈیل کیا جائے. ظاہر ہے ان کی اپنی لیب بھی ہوگی اور ان کی او پی ڈیز ول آٹومیٹیکلی بیکم فیور کلینکس. تو ہم اس ڈائریکشن میں رہے ہیں, لیکن یو ہیو ٹو ٹیک اسٹیپس اور گریجولی آپ نے اس طرف موو کرنا. وزیر اعظم آپ کو بتائیں کہ وزیر عمران خان کی سینئر صحافیوں سے گفتگو جاری تھی اور وزیر اعظم کا موقف گفتگو میں یہ رہا کہ ہم چائنا کے تجربے سے سیکھ رہے ہیں. تفتان کے معاملے پر بلیک گیم چل رہی ہے اور کرونا وائرس کی صورتحال کو یومیہ بنیاد پر اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے.